بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سائل کا سوال ہے کہ ما حکم امامۃ المرأة للرجال فی الصلاۃ۔ آج کل دیکھ رہے ہوں گے پیپروں میں بھی بعض جگہوں پر جو ہے نا ہوا ہے یہ کہ عورت کی امامت کیسا ہے۔ عورت امام بن گئی اور آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے عورت کی امامت میں، تو اس کا سوال کیسا ہے؟ سائل کا سوال یہ ہے، تو جواب ہے قد خص اللہ تعالیٰ للرجال ببعض الفضائل والاحکام۔ بس تحقیق کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا خاص رکھا ہے مردوں کے لیے بعض فضائل، مردوں کو جو ہے نا بعض فضائل دیا ہے عورتوں پر۔ وکذالک خص النساء ببعض الفضائل، اور عورتوں کو بعض فضائل دیا ہے اللہ تعالیٰ جو مردوں کو نہیں دیا۔ والاحکام فلا يجوز لأحد من الرجال ان يتمنی ما خصت به النساء، مرد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ایسی تمنا کرنا جو خاص عورتوں کے لیے ہے۔ اور ولا يجوز لأحد من النساء ان يتمنی ما فضل اللہ به الرجال، اور عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ تمنا کرے مردوں کے بعض کام۔ فإن هذا التمنی اعتراض، اور یہ ایسا تمنا کرنا جو ہے نا اعتراض ہوگا علی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت پر، فی تشریعہ و حکمہ، اس کی شریعت پر اعتراض کرنے کے برابر ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ایسی تمنا مت کرو تم اللہ تعالیٰ جس کو بعض پر بعض کو فضیلت دیا ہے، یعنی معاشرے میں بھی بعض کو اللہ تعالیٰ پیسہ والا بنایا، کروڑپتی بنایا، لکھپتی، اور بعض کو جو ہے نا غریب بنایا۔ تو ہم کو ضروری نہیں ہے تمنا نہیں کرنا کہ بھائی میں کاش کہ ایسا ہو جاتا، اتنے پیسے ہو جاتا میرے پاس، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیلنس رکھا ہے ایک معاشرے کے اندر، ایک پیسے والا ایک غریب، تو غریب کے لیے یہ حکم ہے کہ تم جو ہے نا صبر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی جو ہے نا رضا چاہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہر حال میں ہو۔ اور امیر کے لیے یہ ہے کہ حکم کہ وہ غربا و مساکین کو جو ہے نا ان کی تیمارداری کرے، ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرے، ان کے غموں میں اپنا غم شامل کرے، تو یہ بیلنس رکھا اللہ تعالیٰ۔ اگر سب کو اگر امیر بنا دیتا، ایک یعنی کن ہو جاؤ بولے تو ہو جاتا ہو، لیکن دنیا میں فساد ہو جاتا پورا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم سب کو امیر بنائے تھے یا سب کو غریب بنائے تھے، کمیونزم میں کمیونسٹ دیکھ لیے ہم سب کو برابر رکھنے کی، لیکن نہیں کر سکے، 20 25 30 سال تک کمیونزم چلا، فیل ہو گیا بات، تو جائز نہیں ہے بعض چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، جہاد ہے اور امامت ہے اور جو ہے نا جو شدت کے اور قوت کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو خاص رکھا ہے، یعنی باہر نکل کے کام کرنا، معاش کما کے لا کے کھلانا، یہ مرد آدمی کے لیے خاص ہے۔ عورت کی جسامت، عورت کی جسم اور عورت کا جو ہے نا بناوٹ ایسی ہے کہ وہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی، بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عورتوں کو کیا فضیلت دیا ہے؟ الجنت تحت امہات اقدام الامہات، بلکہ جنت جو ہے نا ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو فضیلت دیا اللہ تعالیٰ عورتوں کو۔ تو بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ دی ہے نا عورتوں کو دیا ہے مردوں پر، اور بعض چیزوں کی فضیلت جو ہے نا مردوں کو عورتوں پر دیا ہے، تو اس کے بیلنس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تو اصل یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا امامت کرنا جائز نہیں ہے، عورت کی امامت جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی امامت میں پڑھ لیے تو نماز باطل ہے، پھر نماز کو دہرانا چاہیے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد آدمیوں کے لیے جو ہے نا نصیب ہے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بعض نصیب ہے، مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ پیسہ اور تمنا میں ایسی مت کرو کہ بھائی عورت جیسے کہ آج کل بعض لڑکیاں جو ہے نا ٹامبوائے، میں اپنے کو میں بول رہا تھا، میں کر رہا تھا، میں گیا تھا وہاں پہ، مردوں کی بات کرتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ عورت کی انوثت، عورت کی جو ہے نا مکمل عورت پن اس میں خوبصورت دکھتی ہے، اور مرد آدمی کو رجولہ، اس کی سختی، اس کی جو ہے نا جوامردی، اس کی جو ہے نا رجولہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک دوسرے کو اگر ایک عورت جو ہے نا مرد آدمی جو ہے نا زیور وور پہن لے کے دکھا تو ارے اچھا نہیں دکھتا، اور عورت بھی جو ہے نا مرد آدمی کا جینس وغیرہ پہن لے کے پھر تو وہ بھی اچھا نہیں دکھتا، تو بیلنس رکھا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جائز نہیں ہے دین کے اندر جو ہے نا بعض چیزیں مردوں کے لیے جو خاص بنا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کہے، اور عورتوں کے لیے بعض چیزیں خاص ہیں ان کے لیے۔ تو نماز امامت عورت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا
دوسرا سوال ہے ما حکم تقبیل ابہامین عند سماع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں بولتے ہیں تو بعض لوگ انگوٹھے لے کے چوم لے. اس کا کیا حکم ہے؟ سوال ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، حدیث ابو بکر ہے یہ کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا کریں، مؤذن کی اذان سننے کے بعد جو ہے انگوٹھے چومے ابو بکر صدیق. تو یہ ایسی حدیث بتاتے ہیں من فعل بمثل ما فعل صاحبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا دوست، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دوست ہیں، صدیق ہے، آپ کے ہمیشہ غار یار ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ رہتے تھے آپ، اور صدق اور سچائی، سچے دوست جو ہے نا ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو الفاظ ہے کہ من فعل بمثل ما فعل صاحبی، جو کوئی میرا صاحب اور میرا خلیل اور میرا دوست جیسا کیا ویسا کریں گا، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت ان کے لیے جائز ہو جائیں گی، واجب ہو جائیں گی بول کے. تو یہ روایت ہے، اس کے تعلق سے اس روایت کو لے کے لوگ یہ عمل کرتے ہیں. تو قال حافظ السخاوی رحمہ اللہ تعالی ولا یصح، سخاوی بہت بڑے محدث ہے اور جو ہے نا عالم ہے وہ، انہوں نے فرمایا کہ ولا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ قال شوکانی فی تذکرۃ، شوکانی بہت بڑے عالم ہیں یمن کے، انہوں نے کہا کہ لا یصح، یہ صحیح، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وہ قال شیخ بکر ابو زید، ایک بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، بکر ابو زید، انتقال ہوگا ان کا ایک تقریباً 4-5 سال پہلے. تو اچھے عالم تھے وہ، کئی کتابیں، کئی مصنف تصنیف ہیں ان کی. تو لینفخ علی ابہامین ومسح العینین بہما جہالہ لا اصل لہ. بعض لوگ انگوٹھوں پر پھونک کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، تو یہ جہالت کا کام ہے. بولے جہالہ لا اصل لہ، یہ جہالت ہے، جاہلیت کا کام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. بلکہ وقال عبد الرزاق البدر حدیث باطل لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جو ہے نا یہ جھوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے. تو یہ چومنا جو ہے نا جائز نہیں ہے، تحقیق کر لینا چومنے والے کہ کیوں چوم رہے ہیں. اور یہ واقعی اس حدیث کو لے کے، یہ روایت کو لے کے کہتے ہیں، لیکن وہ روایت ہے ہی نہیں ہے، اس تو غلط ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے. تیسرا سوال ہے الحدیث فی المسجد، الحدیث فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی مسجد کے اندر دنیا کی بات نہیں کرنا، مسجد کے اندر دنیا کی بات نہیں کرے اگر تو 40 سال کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بعض لوگ بولتے ہیں. اور مسجد کے اندر بات کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں مٹ جاتی ہیں، جیسا کہ آگ جو ہے نا لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو جو ہے نا جلا دیتی ہے، تو ہمارے نیکیاں جل جاتے ہیں مسجد میں بات کرنے سے. تو یہ حدیث سناتے ہیں اکثر لوگ تبلیغ جماعت وغیرہ میں. تو یہ حدیث کے تعلق سے ایک سائل نے سوال کیا ہے. قال حافظ العراقی لم اقف له على اصل، حافظ العراقی بول کے ہے عالم، تو انہوں نے کہا کہ لم اقف له على اصل، اصل میں کوئی ہے ہی نہیں ہے حدیث. دوسرا عبد الوہاب بن تقی الدین سبکی بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی امام سبکی بولتے ہیں، لم اجد له اسنادا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی سند ہی نہیں ہے. اور قال البانی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، البانیہ کے عالم ہیں، یہ شام کے اندر رہے اور حدیث پر بہت کام کیا، تو وہ بھی کہتے ہیں لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.